السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میں لے کر آئی ہوں آپ سب کے لیے آپ سب کا بہت ہی زیادہ پسندیدہ ناول لمس عاشقی کے چیپٹر 14 کو لے کر۔ تو ہم آج اسے ہی پڑھیں گے، تو ہم جلدی سے ناول کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی اور جلدی سے پہنچ سکے اور سب سے پہلے آپ اسے دیکھ سکیں۔ اور آپ نے ویڈیو کو لائک کر کے بتانا ہے کہ کیسے لگی آپ کو آج والی ایپیسوڈ۔ انگڑائی لیے وہ سگریٹ کو نکالے، منہ میں لی اپنے ہیرے اور سونے سے بنے اس خوبصورت سے لائٹر سے سگریٹ کو جلائے۔ ایک کش لگاتا ویسے کس قدر حسین خواب تھا یار۔ خیر جو بھی ہو، صبح حقیقت بھی اسے بنا لوں گا، بس ایک ہی ظالم رات کٹ جائے۔ خیر زندگی میں پہلی مرتبہ صبر کرنے کا بھی مزہ چکھ لیتا ہوں۔ اور ہم خود ہی سے بڑبڑائی جا رہا تھا۔ وہ یہ بات تو جانتا تھا کہ وہ جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے، اور اب کی مرتبہ بھی وہی ہوگا جو کہ وہ سوچ رہا ہے۔ ان سب باتوں کی سوچ میں وہ شخص گم تھا کہ تبھی سے فائقہ کے والد کی کال آئی۔ پہلے تو وہ اسے کٹ کرنے لگا کیونکہ اس پر وہ صرف اور صرف سنم کو دھیان میں لیے ہوئے تھا، لیکن پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے کال ایکسیپٹ کر لی۔ ارحم کہاں پر ہو تم؟ کال کے ایکسیپٹ کرتے ہی سید صاحب نے ارحم سے اس کے بارے میں جانا کہ وہ اس پل کہاں پر ہے۔ میں اپنے گھر پر۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی لاپرواہی سے پوچھنے لگا، کیونکہ بغیر کسی کام کے ارحم کا حال اس کے سگے چاچا سید صاحب بھی نہ جانتے تھے۔ بے شک وہ ایک اناتھ بچہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے 10 سال کی عمر سے اکیلی زندگی کو گزارا اور یہ مقام اپنے بل بوتے پر حاصل کیا۔ بیٹا، یہ میری بیٹی شادی کر لی ہے اس نے بنا مجھے بتائے، اور اسی کے گھر کے رہنے کے لیے بھی جا چکی ہے، اور یہ سب اب مجھے پتہ چل رہا ہے، وہ بھی کسی اور سے۔ آخر انہوں نے اپنی پرابلم کو بتا ہی دیا۔ کیا، کس سے کر لی شادی؟ یہ تو پاگل ہو چکی ہے شوہر کے پیچھے۔ اس کے چہرے پر طنزیہ ہنسی تھی اپنی کزن کی حرکتوں کو دیکھ کر کہ کیسے لڑکی پیدا کی ہے انہوں نے۔ بیٹا، اسی اپنے ماسٹر کے ساتھ کی ہے شادی۔ میں تو پاگل ہو جاؤں گا فکر کے مارے۔ وہ غریب انسان اس کے گھر میں کیسے رہے گی وہ؟ آخر انہوں نے ارحم سے حقیقت بتا ہی دی۔ کیا، ماس کے ساتھ کی ہے اس نے شادی؟ حیران ہوئے ایک مرتبہ پھر سے بات کو رپیٹ کیا، لیکن ماس کا نام ساتھ جوڑ کر۔ ہاں کہہ تو رہا ہوں تم سے، لیکن مجھے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی۔ غصے اور فکر مندی سے وہ بوکھلائے پڑے تھے۔ چاچا جی تو ٹھیک ہے نا، پسند کرتی تھی تو کر لی شادی، اب رہنے دے اسے وہاں پر، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ارحم کے چہرے پر عجیب قسم کی مسکراہٹ تھی۔ اب یہ خوشی اپنی کزن کے اس کی محبت کو مل جانے کی تھی یا پھر سنم کی ماں سے جان چھوٹنے کی؟ یہ بات تو فی الحال اسے خود بھی معلوم نہ تھی۔ بیٹا، کیسے سکون سے رہ لوں؟ وہ اسی کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، نہ کوئی سہولت ہے نہ کچھ اور۔ کیا کہوں گا لوگوں سے کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی میں اس کا باپ خود بھی شامل نہ ہوا؟ بس چپکے سے اس نے کسی کے ساتھ بھی بیاہ کر لیا۔ کیا اتنا ہی مرے جا رہی تھی وہ؟ اب کی مرتبہ وہ اتنی پریشانی کی وجہ سے بتا گئے، اپنی اصلی پریشانی کی وجہ بتا گئے۔ چاچا جی جانتا ہوں اس کا طریقہ کار غلط تھا، تو جا کر آپ یہ ساری باتیں اس سے کریں اور اسے اپنے گھر میں اس کے شوہر سمیت رہنے کے لیے منا لیں۔ آخر باپ ہے اس کے، اتنا تو وہ مان ہی سکتی ہے آپ کی۔ مجھے تو موقع دیتے ہیں نہیں اس سر پھری لڑکی کو سمجھانے کا، ورنہ 2 دن میں سیدھا کر دوں اسے۔ بیٹا کال پر کہا ہے، لیکن وہ تو بات بھی نہیں سن رہی، بس فون بند کر دیتی ہے۔ اور تم تو میری بچی سے دور ہی رہو، اکلوتی بیٹی کو مارنا نہیں ہے میں نے۔ سید صاحب جو کہ ارحم کے غصے سے واقف تھے، اسی وجہ سے اسے سامنا کر گئے۔ یار حد ہوتی ہے، پہلے اپنی اس لڑکی کو چھوٹ دے دی اور اب پر پرابلم آپ کو ہی ہو رہی ہے۔ ایسے کریں کہ اس کے وہ جاہل شوہر کو سمجھا دیں، اگر پیار سے مان جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر دھمکا دیں کہ ہم کیا چیز ہے۔ ارحم کے مشورے کو سن سید صاحب، ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ نہیں چاچا جی، میں نے ایک
बेहद इम्पोर्टेंट काम خود کرنا ہے، اس وجہ سے آپ کے ساتھ جانا امپاسبل ہے۔ خیر خدا حافظ، مجھے آرام کرنے دے۔ فوراً سے ارحم نے فون کٹ کر دیا۔ سید صاحب ارحم کے رویے سے عجیب سا محسوس کر گئے کہ اس نے پہلے مرتبہ مجھے منع کیا ہے، اب ایسا بھی کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو یہ مجھے منع کر گیا؟ وہ خود ہی سے بڑبڑانے لگے۔ اوف یار، یہ تو سب اتنی آسانی سے ہو گیا۔ ویسے یہ ماس کیسا مرد نکلا۔ صنم تو بے حد دعوے کر رہی تھی اس کی محبت کے، لیکن اتنی جلدی اس کی محبت ختم بھی ہو گئی، اور ویسے بھی کسی اور سے بیاہ رچا کر دفع بھی ہو گیا۔ ایکچولی ایسے لوگ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتے، کیونکہ اصلی مرد ایک عورت کا ہی ہو کر رہتا ہے، چاہے بھی کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ارحم آج پر افسوس کر رہا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان نکلا۔ بیچاری میری صنم تو اکیلی رہ گئی ہوگی، اس پر دکھی بے سہارا، جس سے محبت کی وہ بھی اسے دھوکہ دے کر اس فائقہ جیسی بدتمیز لڑکی کے ساتھ شادی کیے چھوڑ کر چلا گیا۔ مطلب کہ اس فائقہ کو صنم پر پتری دی، اس جیسی سرپھلی لڑکی کو اپنا لیا صنم کو چھوڑ کر۔ بڑا ظالم شخص نکلا یہ تو۔ خیر اب تو پتہ چل ہی چکا ہے صنم کو کہ کون ہے اس کے لیے بہتر، جس پر بے حد بھروسہ کرتی تھی۔ اس نے اس پر یقین نہ کیا، وہ بھی صرف ایک رات میرے ساتھ گزارنے کے باعث۔ لیکن جو بھی ہو، اب میں جاؤں گا اسے سنبھالنے کے لیے، اسے سہارا دینے کے لیے اور اپنی محبت کو دکھانے کے لیے۔ لیکن اس بات کی سزا بھی اسے ضرور ملے گی کہ کسی اور سے عشق کیا ہے اس نے، اپنے دل میں کسی اور کو جگہ دی۔ اور مجھے تھپڑ مارنے کی وجہ بھی تو وہی شخص تھا۔ ارحم نہ جانے کیا سوچ رہا تھا کہ وہ صنم سے شادی بھی صرف اسے سزا دینے کی خاطر کر رہا ہے، یا واقعی میں اس کے پتھر دل کو دھڑکانے کا باعث بنی ہے صنم۔ میرے بچے صبر کرو، ماس نے واقعی میں زبردستی میں آ کے یہ قدم اٹھایا، ورنہ وہ تو تم سے محبت کرتا ہے۔ تم پلیز خود کو سنبھالو میری جان۔ تنزیلہ بیگم کب سے صنم کو سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھی۔ اس کا زاروں کا تر پھوٹ پھوٹ کر رونا کسی بھی ماں کے لیے سہ پانا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ اپنی ماں کے اسے تسلی دینے پر صنم چیختی ہوئی، امی بس کریں، مجھے یہ بے فضول کی تسلی دینا۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب ماس جی نے مجھے سزا دینے کے لیے کیا ہے، اس بات کی سزا جس میں میرا کوئی قصور بھی نہ تھا۔ امی آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص نے مجھے کیوں ایک رات کے لیے رکھا تھا؟ کیونکہ وہ ماس کا مجھ پر کتنا بھروسہ ہے یہ بات مجھے دکھانا چاہتا تھا۔ لیکن سب ختم ہو گیا، وہ صحیح ثابت ہو گیا، کیونکہ واقعی میں ماس کو مجھ پر بھروسہ نہ تھا ہی نہیں۔ اصل میں کہوں تو انہیں مجھ سے محبت بھی نہ تھی، وہ مجھے بالکل پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ اگر انہیں مجھ سے اتنی سی بھی محبت ہوتی تو یوں آج کسی اور کا ہاتھ ہرگز نہ تھامنا تھا۔ وہ تو شاید جان چھڑوانے کے لیے فائقہ سے شادی کیے چلے گئے۔ صنم آخر اپنا دکھ اپنی ماں کو بتانے لگی تھی کہ وہ کتنی تکلیف میں موجود ہے۔ اسے کتنا دکھ ہے اس بات کا کہ جسے اپنے دل میں جگہ دی وہی اس کے دل کا قاتل اس کا قتل کیے چلا گیا۔ صنم میری بچی بس کرو، رو رو کر تم خود کو ہلکان کر رہی ہو۔ تمہاری حالت کو دیکھ میرا دل بند ہو رہا ہے میری جان، جانتی ہوں بہت بڑی تکلیف ہے تمہارے لیے، لیکن تم صبر کرو، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہ ہے۔ میری جان تم اپنی ماں کے بارے میں سوچو۔ تنزیلہ بیگم سے اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ پانا بے حد اذیت پہنچا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ اسے اپنا واسطہ دینے لگی۔ امی آج نکاح تھا ہمارا، لیکن اب کیا ہوگا؟ اتنا خود غرض یہ شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے دل میں ایک مرتبہ بھی آپ کا میرا احساس نہ آیا؟ ویسے تو وہ آپ کو اپنی ماں جیسے کہتا تھا، لیکن کیا اس قدر پریشانی میں اپنی ماں کو چھوڑ کر کوئی اولاد بھاگ سکتی ہے؟ صنم اس بات کی سب سے زیادہ تکلیف تھی، کیونکہ دکھ پریشانی میں ہی تو اپنا سگا کون ہے یہ بات واضح دکھائی دیتی ہے۔ وہ ابھی بات کر ہی رہی تھی کہ اسی پر دروازے پر دستک ہوئی، جسے سن صنم کی والدہ کے کاندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے
दरवाजे को खोलने के लिए चली गई। लेकिन दरवाजे को खोलते ही वो अपने सामने मौजूद शख्स को देख सनम को आवाज़ लगाती, बेटा देखो रमशा आई है। रमशा तुम अंदर आओ, इतने दिनों बाद कैसे याद आ गई हमारी। तंजीला बेगम इस पर रमशा का आना बेहद सुकून पहुंचा गया, क्योंकि इनके बाद सनम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखने वाली यही तो थी, और इस पल सनम को इसकी बेहद ज़रूरत थी। खाला जी व सनम, आप ही को बताया था मैंने कि अम्मी के साथ खाला के यहाँ कुछ दिन के लिए जा रहे हैं हम, तो आज ही वापस आए हैं। मैं सनम आप ही के लिए कुछ लेकर आई थी। रमशा के चेहरे पर अजीब किस्म की एक्साइटमेंट थी, जैसे कि न जाने वो सनम के लिए ऐसा कौन सा स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हो। मेरी जान, तो जाओ और खुद ही जाकर अपनी आप ही को दे दो तोहफा। वैसे वो आज थोड़ी उदास भी है, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट तुम ही ला सकती हो। क्यों, क्या हो आप ही को। तेज़ी से वो घर के अंदर दाखिल हुए सनम के पास जाने लगी। सनम जल्दी से अपने आंसू को साफ कर रही थी ताकि रमशा को इसका दुख दिखाई ना दे सके। रमशा सनम को ज़मीन पर बैठे थे। क्या हो आप भी, आप उदास हो। लेकिन मैं अभी आपके चेहरे पर 2 मिनट में ही खुशी लेकर आ जाऊंगी। रमशा को अपने करीब देख सनम ने ज़ोर से इसे गले लगा लिया। सनम को खुद भी अपने बाजों के घेरे में लेती रमशा इसके गाल पर बोसा दिए। आप दुखी ना हो, मैं हूँ ना। आप मेरी जुदाई में उदास हो गई थी ना, लेकिन आई प्रॉमिस कि अब कभी भी आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊँगी, हमेशा आपके साथ ही रहूँगी। वो मासूम सी बच्ची थी, इसी वजह से सनम के दुखी होने की वजह से वो भी खुद ही सोच बैठी, लेकिन दुखी होने की वजह खुद ही सोच बैठे। लेकिन रमशा की बात को सुन सनम इसके हाथ को चूमती, शुक्रिया रमशा, तुम अब वाकई में मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। रमशा मत जाना। बामुश्किल वो अपने आंसू को रोके हुए थी। आप ये गिफ्ट पकड़ो, आपके लिए मैं स्पेशल अम्मी को बाजार लेकर गई थी। इतनी देर को घूमने के बाद ये मुझे पसंद आए तो आपके लिए ले आई। वो मुस्कुराती हुई अपनी खुशी को बयां किए जाए। आप 2 मिनट रुके, अम्मी ने शीर खोरमा बनाया है, वो आपके लिए लेकर आती हूँ, अभी तक बन गया होगा। रमशा की बात पर सनम मना करती, मुझे कुछ नहीं चाहिए रमशा, बस तुम मेरे पास रहो। आप ही नहीं, वो अम्मी ने मुझे पहले से ही कह दिया था कि आंटी और आपके लिए मैं लेकर आऊँ, लेकिन वो अभी बन ही रहा था और मुझे आपसे मिलना था, इस वजह से मैं पहले ही आ गई। बस आप रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना कहे रमशा इसके लिए शीर खोरमा लेने के लिए भाग कर जाने लगी। मेरी जान, थैंक यू सो मच मुझे अपनी बीवी बनाने के लिए और अपने साथ अपने इस छोटे से आशियाने में लाने के लिए। न जाने कितना इंतज़ार किया था इस घड़ी का, जब हमारी शादी होगी और इसके बाद एक हसीन सी सुहाग रात। इतना तड़पी हूँ मैं कि तुम्हें अपने पास सोच कर कि क्या बताऊँ। बस अब तुम मुझे अपनी मोहब्बत की आग में जला दो, आज हर हद पार कर जाओ। सारी रात बस अपनी गुर्बत के साए में रखो मुझे, और इस बेचैन जिस्म को सुकून पहुंचा दो जो तड़प रहा है तुम्हें पाने के लिए। इस वजूद में लगी आग को अपनी मोहब्बत से बुझा दो और तर कर दो इस मंजर वजूद को अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो कर। फ़ाइका जो कि मास को घर को गौर से देखती, इससे जिस मकसद की खातिर शादी की थी वो पूरा करने के लिए कहने लगी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी ज़िद और एक अदद मर्द की खातिर ही तो इसकी ज़िंदगी में आई थी, वरना मोहब्बत वो भी इस जैसे लड़की को किसी से हो पाना शायद नामुमकिन था। मास इसके इस कदर बेहुदा किस्म की बातों को सुने माथे पर पड़ डाले शदीद गुस्से से देखने लगा, क्योंकि इस किस्म की लड़की शायद पहली मर्तबा ही इसने देखी थी, जो कि एक मर्द के करीब आने के लिए इस कदर मरे जा रही हो। न जाने 3 साल इसने कैसे गुजार लिए, या फिर वो खुद भी पाक दामन है कि नहीं। इसे तो अब इस बात पर भी शक होने लगा था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड है हमारे प्यारे से अरहम राना स्पेशल, जो कि करेगा सनम से शादी।